امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس کی جو حالیہ رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جو دہشت گردی ہے پاکستان میں اس میں کمی آئی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو واچ لسٹ ہے اس میں پاکستان کا نام ڈلوانے کی جو کوشش کر رہا ہے. یہ تو کانٹراڈکٹری نہیں معاملہ امریکہ کی جانب سے کھیلا جا رہا؟ میں نے آپ کو یہی عرض کیا تھا نا کہ امریکنز یہ ڈپلومیسی، جب انٹرنیشنل ڈپلومیسی آپ کرتے ہیں تو آپ ایک طرف سے آپ دباؤ ڈالتے ہیں، دوسری طرف سے آپ کنسیشن دیتے ہیں. یہ چلتا ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کھیلتے ہیں ہمیشہ. بات یہ ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ امریکن پریشر کتنا ڈال رہے ہیں. امریکنز کے پاس لیوریج ہے ہی نہیں، لیوریج ہمارے پاس ہے. ہم چاہیں تو امریکیوں کو دفن کر سکتے ہیں، امریکی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اب محلے کا جو گنڈا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، چائنا. اب چائنا کا پورا وزن ہمارے ساتھ ہے، چائنا کی شہرت پاکستان سے گزر رہی ہے. لہذا امریکنز کو بھی پتا ہے، دنیا کو پتا ہے. روس اسی لیے اب ہمارے ساتھ آ کے اسٹریٹجک الائنس کر رہا ہے. اب جب روس اور چائنا آپ کے ساتھ کھڑے ہو، ترکی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ خود ایک نیوکلیر پاور ہیں، تو امریکہ الٹا بھی لٹک جائے اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس نے کر کے دیکھ لیا اور آپ بھی دیکھ چکے کہ اب وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. ہمارا حملہ کرنے کی باری ہے، وہ وقت گزر گیا 9/11 کے بعد کا، اب یہ وہ ٹائم نہیں ہے. زید حامد صاحب، ابھی آپ نے گفتگو کی چائنا کے حوالے سے. چائنا پاکستان کا دوست ہے اور رشیا بھی پاکستان کے ساتھ الائنس کرنے جا رہا ہے، اور ٹرکی کے حوالے سے آپ نے بات کی. لیکن میں ابھی آپ سے چائنا کے حوالے سے کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. شارک کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس شارک سے پاکستان کو کوئی بڑا اور اچھا فائدہ ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ احمد دیکھیے، یہ تو ان شرائط پہ طے کرے گا کہ جو ہم چائنا کے ساتھ کرتے ہیں. چائنا ہمارا دوست ہے، لیکن اس سے پہلے وہ چائنیز ہیں، اس سے پہلے وہ بزنس مین ہیں. اگر پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گا تو وہ آ کے پورا پاکستان خرید لیں گے. لیکن اگر ہم ایک پراپر سی پیک اتھارٹی بنائیں، ہم شرائط ایکویلٹی پہ طے کریں، جوائنٹ وینچرز کریں، بزنس پارٹنرشپ کریں، پاکستان کے مفادات کا دفاع کریں، تو پھر ہم پاکستان بھی بینیفٹ کرے گا. نواز پاکستان کے مفادات کے تحفظات کی آپ نے بات کی، یہ بتا دیجئے گا ذرا ہمارے ناظرین کو کس کی ذمہ داری ہے، اور یہ تحفظات کا خیال ہم ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ پاکستان کا فائنانس منسٹر تو اسحاق ڈار تھا. جب منی لانڈرر پاکستان کا فائنانس منسٹر ہو تو وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کیسے کرے گا؟ سی پیک کے حوالے سے ضروری ہے کہ ایک سی پیک اتھارٹی بنائی جائے، ایک پاورفل باڈی جس میں پاکستان آرمی کے، آئی ایس آئی کے، گوادر پورٹ اتھارٹی کے، پاکستان کی فائنانس منسٹری، ایف بی آر، ہمارے بڑے بڑے اداروں کی ریپرزنٹیشن ہو، اور یہ شرائط طے کرے کہ چائنا سے کیا ڈیلز کرنی ہے. اس وقت چائنیز آ کے پورا ملک خرید رہے ہیں. کراچی اسٹاک ایکسچینج وہ خرید چکے ہیں، کراچی الیکٹرک وہ خرید چکے ہیں، پورٹ قاسم کا حصہ لے چکے ہیں. اس وقت وہ جس طرح پیسہ ڈال رہے ہیں پورا پاکستان وہ خرید کے لے جائیں گے، اور ہم صرف ان کے ورکر اور کاریگر رہ جائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہو رہا ہے اس وقت. انفارچونیٹلی جو ٹرمز گوادر پورٹ کی بھی ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. ان کو ری انگیج کرنے کی ضرورت ہے، ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر، سیریا کا جو مسئلہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا معصوم بچوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے جب فوٹیجز وغیرہ دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پہ. کیوں امت مسلمہ خاموش ہے؟ سیریا کے مسئلے کا حل جو ہے وہ کس طرح سے سمجھتے ہیں آپ؟ کیسے حل ہوگا یہ معاملہ؟ دیکھیے احمد، سیریا میں 3 بڑے مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں. وہاں سعودی عرب بھی لڑ رہا ہے، اس کے ساتھ باقی عرب ممالک ہیں، مصر اور اردن بھی. وہاں پر ایران بھی لڑ رہا ہے اور وہاں ترکی بھی لڑ رہا ہے، اور بیچ میں شام کے مسلمان مارے جا رہے ہیں. اور یہ تینوں اس وقت حالت یہ ہو گئی کہ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے ترکی کے خلاف بھی ایک ان کو ایکسس آف ایول کا خطاب دے دیا. ایران کو تو پہلے ہی کہتے تھے وہ. یعنی اس وقت ترکوں میں، فارسیوں میں اور عربیوں میں استغفر اللہ زمانہ جاہلیت والی جنگیں شروع ہو گئی ہیں. اس سارے معاملات میں کسی کو تو ان کو بٹھانا ہے بیچ میں، اور یہ کام سوائے پاکستان کے کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے سعودیوں سے اچھے تعلقات ہیں، ترک ہمارے بھائی ہیں، ایرانی ہمارے ہمسائے ہیں، ان کو ہم بٹھا سکتے ہیں. اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. سر، ہمارے تو اپنے اندرونی مسائل نہیں ختم ہو رہے، تو ہم ان کو کیسے بٹھا کے انٹرنیشنل مسئلہ سالو کریں گے؟ دیکھیے، زندہ قومیں سارے کام ایک ساتھ کرتی ہیں، اندرونی مسائل بھی حل کرتی ہیں، باہر کے بھی کرتی ہیں. ہاتھ پاؤں توڑ کے نہیں بیٹھ جاتی کہ ہمارے اندر کے مسئلے حل نہیں ہیں تو ہم باہر کیا کریں. پاکستان بنا بھی نہیں تھا اس وقت قائد اعظم اور علامہ اقبال مسئلہ فلسطین پر، انڈونیشیا پر، امت کے مسائل کے اوپر کھل کر بیانات دیا کرتے تھے، انگریز حکومت کو تھریٹ کیا کرتے تھے. سعودی عربیہ میں 20 لاکھ پاکستانی ہیں، مکہ اور مدینہ وہاں پر ہے، وہاں پہ کچھ ہوگا تو ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم بھاڑ میں نہیں بیچ سکتے. امت مسلمہ تباہ برباد ہوتی ہے تو اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، ہمارے وجود کا حصہ ہے. ہم بنے اسلام اور پاکستان کے نام پہ تھے. پاک فوج کو چاہیے
کہ اپنی ایگریسو ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے سعودی عرب، ایران اور ترکی کو ایک میز پر اکٹھا کریں اور ڈپٹ دیں ان کو، جس طرح جنرل ضیاء الحق نے دی تھی جب اس وقت اس دور میں کاسابلانکا کی سمٹ اٹھا کے دیکھیں جنرل ضیاء کی، کس طرح انہوں نے اس وقت عربوں کو ڈپٹ دی تھی کہ انہوں نے ایران کو نکال دیا تھا، مصر کو نکال دیا تھا، مسلم دنیا کو متحد کیا تھا اس وقت پاکستان نے، تو آج کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی کرنے والا ہو یہاں پہ، یہ کام صرف پاک فوج کر سکتی ہے۔ بھارت کے حوالے سے آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ بھارت جنگ تو نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی اس کی جانب سے LOC کی بار بار خلاف ورزی کی جاتی ہے، کس طرح سے قابو پایا جائے بھارت پہ؟ دیکھیے احمد، آپ کی اس بات سے میں اختلاف کروں گا کہ بھارت جنگ نہیں چاہتا۔ اگر بھارت جنگ نہیں چاہتا تو 1 لاکھ پاکستانی پھر کہاں شہید ہو گئے؟ ان کو کس نے شہید کر دیا؟ بات یہ ہے کہ آج جنگ کا پہلو تبدیل ہو گیا ہے، اس کی تشریح تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے جو سرحدوں پہ جنگ ہوتی تھی، اب 5th جنریشن وار ہے۔ اب تو پاکستان کا ایک میڈیا اینکر اور اینالسٹ 5th جنریشن وار کی بات کر رہا ہے، جو 10 سال سے ہم چیخ رہے تھے کہ پہلے 4th اور 5th جنریشن پہ ہم چلے گئے، اب تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے۔ اب ہمارے اینالسٹ کو، ہمارے میڈیا کو، ہماری جوڈیشری کو، گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب جو جنگیں ہوتی ہیں وہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، انسرجنٹس، نان سٹیٹ وائلنٹ ایکٹرز کے ذریعے ہے، اربن وار ہے، شہروں میں ہوتی ہیں، مسجدوں میں ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں۔ یہ جنگیں اب ہمارے شہروں میں لڑی جا رہی ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بھارت جنگ نہیں چاہتا، بھارت کا مقصد وہی ہے جو ایسٹ پاکستان میں تھا کہ پہلے سول وار اور انارکی اتنی کر دی جائے کہ اس کے بعد اتنی فوجیں لے کے وہ اندر داخل ہو جائے۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ ایسٹ پاکستان نہیں تھا، ہم نے پاک فوج نے یہاں پہ ریکور کیا، گراؤنڈ گین کیا، لیکن ہم میڈیا میں مار کھا رہے ہیں، ہم اکانومی میں مار کھا رہے ہیں۔ یہ 2 جگہیں ہیں کہ جہاں پر دشمن دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کا کولیپس ممکن ہے۔ آنے والے وقتوں میں بہت مشکل حالات آنے والے ہیں معاشی طور پر، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، بلیک آؤٹس، بجلی کی لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے ہونے کا اندیشہ ہے۔ انڈیا اس پر پلان کر رہا ہے۔ یہ نہ کہیے کہ انڈیا جنگ نہیں چاہتا، انڈیا تو جو کچھ کر رہا ہے وہ اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ ہم اتنے احمق نہیں ہو سکتے کہ اس خطرے کو اگنور کریں۔ اچھا زید حامد صاحب، یہ بتائیے گا جو کلبھوشن جادو کا کیس پاکستان لڑ رہا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ کلبھوشن تو ایک ثبوت ہے بھارت کے مکروہ چہرے کا، اور دوسری جانب اگر بھارت کی بات کی جائے تو وہ ایک کبوتر پکڑ کے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ دیکھیے احمد، کلبھوشن کے معاملے پہ نواز شریف نے غداری تو کر دی ہے، یو نو دیٹ۔ اس نے آج تک کلبھوشن کا نام نہیں لیا، انٹرنیشنل سپریم کورٹ میں لے گئے جا کے، لیکن مجھے پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ کلبھوشن کبھی رہا نہیں ہو سکتا۔ جو مرضی ہوتا رہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، یہ سڑے گا ہماری جیل میں، اور ایک وقت آئے گا جب ہمارا دل چاہے گا ہم اس کو نکال کر پھانسی چڑھا دیں گے۔ ICJ کے فیصلے کے خلاف بھی آپ چلے جائیں تو کوئی انٹرنیشنل پریشر آپ پر نہیں آئے گا۔ ایک قاتل، ایک ڈاکو، ایک دہشت گرد، ایک اسٹیبلشڈ ہے، دنیا کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ICJ میں کیا ہو رہا ہے۔ کلبھوشن رہا نہیں ہو رہا، فکر نہ کریں، وہ یہی رہے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ زید حامد صاحب، علی جہانگیر صدیقی جو ہیں ان کو سفیر تعینات کیا گیا ہے امریکہ میں پاکستان کا۔ اتنے جو سینسٹیو موقع ہے یہ، آپ کو پتہ ہے علی جہانگیر صدیقی صاحب جو ہیں یہ پہلے معاون وزیر اعظم تھے اور ایئر بلو میں بھی ان کے کچھ انویسٹمنٹس ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تعیناتی کو؟ دیکھیں، یہ تعیناتی ایک اور حسین حقانی کی ہے۔ آپ حسین حقانی کا میمو گیٹ آج تک بھگت رہے ہیں، بلیک واٹرز کو ابھی تک بھگت رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں CIA کے خفیہ ویزوں کو ابھی تک بھگت رہے ہیں جو خوریزی ملک میں ہو رہی ہے ریمنڈ ڈیوسز کو، جن کو حسین حقانی نے ویزے دیے تھے۔ یہ ایک دوسری اپوائنٹمنٹ ہے۔ لہٰذا مجھے اچھی طرح یقین ہے انشاءاللہ کہ پاکستان آرمی اور ISI اور ایون سپریم کورٹ اس پر ایکشن لے گی۔ صحیح۔ زید حامد صاحب، ایک طرف تو ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے، دوسرا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے بات چیت کا عمل ہم جاری رکھیں گے، بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ مسائل کو حل کریں گے۔ تو یہ پالیسی کس طرح کی دوگلی پالیسی ہے امریکہ کی جانب سے اپنائی جا رہی ہے؟ اور پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دفتر خارجہ اس میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ 4.5 سال تو ہمارے پاس وزیر خارجہ ہی نہیں تھے۔ دیکھیے، دفتر خارجہ تو ہے ہی نہیں، لہذا اس کی تو بات ہی نہ کریں۔ جہاں تک امریکن ڈومور کی بات ہے، دیکھیے جب سے ٹرمپ نے ٹویٹ کی ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان نے، پاکستان آرمی نے، ISI نے سٹرونگ سٹینڈ لیا ہے امریکہ کے خلاف، اس کے بعد امریکہ کا لہجہ بدل گیا ہے۔ امریکنز یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب وہ پاکستان پر زبردستی اور سختی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہے پاکستان سے اب آ کے درخواست کی ہے کہ اچھا ہم آپ کی خاطر، آپ کے لیے TTP کے دہشت گردوں کو ہلاک کرتے ہیں افغانستان میں، آپ یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے جلال الدین حقانی کا، ان سے کہیں کہ ہم سے بات کریں، افغان طالبان سے کہیں کہ ہم سے بات کریں، آپ صلح کروا دیں۔
अमेरिकन चाहते हैं कि उनको एक फेस सेविंग एग्जिट मिल जाए अफगानिस्तान में। सच्ची बात है कि वो हम दे ही नहीं सकते। जो जिल्लत और रसवाई उनको खुद उनकी अपनी हिमाकतों और जहालतों की वजह से हुई है, पाकिस्तान उसकी अब फेस सेविंग नहीं कर सकता। लिहाजा उनको भी पता है अमेरिकन को कि अगर पाकिस्तान चाहे तो उनको अफगानिस्तान में दफन कर सकता है। अमेरिकन इस वक्त टीटीपी को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत दबाव डाला अमेरिकन पे कि टीटीपी को आप खत्म करें, क्योंकि उनके बेसिस अफगानिस्तान में। अभी 2 रोज पहले उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की है, जिसमें फजलुल्लाह का बेटा भी मारा गया, 20-22 सुसाइड बॉम्बर मारे गए। लेकिन अमेरिकन अफगानिस्तान में अब दाइश क्रिएट कर रहे हैं। पूरे मिडल ईस्ट से अमेरिकन सीआईए के प्लेन दाइश को लेकर आ रहे हैं और तोरा बोरा के इलाकों में इनको रखा जा रहा है, ताकि इन्होंने पाकिस्तान पर इस गर्मियों में हमला करना है। इनका पहला हमला पाराचिनार पे होगा, ताकि शिया सुन्नी जंग भी भड़काई जा सके, ताकि ईरान को बीच में दाखिल किया जा सके, ताकि पाकिस्तान में उस एक्सिस के ऊपर फिरकावाराना जंगें कराई जाएं, जैसे ये शाम में करवा रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम को मोहतात होने की जरूरत है। अमेरिका पर एतबार मत कीजिए। ये इस वक्त टीटीपी को जरूर एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने दबाव बहुत डाला इन पर। लेकिन टीटीपी वैसे ही खत्म हो चुकी थी, उसके सिर्फ थोड़े से बेसिस रह गए थे। चंद एक उसके लीडर्स हैं जो छुपे हुए हैं, उनको ये एलिमिनेट कर देंगे, कर भी देंगे। लेकिन जो टीटीपी के सैकड़ों टेररिस्ट थे, उन सबको इन्होंने दाइश में शामिल कर दिया है, और मिडल ईस्ट से और भी, और सेंट्रल एशिया से दाइश के और एलिमेंट्स को लेकर आए। ये तकरीबन कई हजार बन गए, और आने वाले वक्तों में अब हमको दाइश से लड़ना पड़ेगा। अब अमेरिकन सीआईए और रॉ इनको निंगरहार से, अफगानिस्तान से हमारी तरफ भेजेगी। सो अब नई फेज है जंग की जो शुरू होने जा रही है। जब तक हम अफगानिस्तान जाके इनको नहीं मारेंगे, ये आते रहेंगे हमारे ऊपर। तैयारी कर लें, इस समर में खतरनाक मामला होगा। सही। ज़ैद आमिर साहब, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो मुस्तकिल मंदूब है अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने तालिबान को बराह रास्त बातचीत के लिए भी पेशकश की है। इस इक़दाम को किस तरह से देखते हैं? क्या मामला हल पाएंगे इस तरह की बातचीत से? मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, तालिबान अफगानिस्तान की एक हकीकत है। आप उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अमेरिकन 17 साल में उन्हें खत्म नहीं कर सके। 40 से 50% अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत है। तालिबान कौन है? अफगानिस्तान के पश्तूनों की नुमाइंदगी करते हैं, और इसीलिए आप, इनका दफ्तर कतर में भी कायम है, इनका दफ्तर तुर्की में भी कायम है। अब पूरी दुनिया की ताकतें इनसे बात कर रही हैं। ईरान भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, और पाकिस्तान भी कर रहा है। और अमेरिकन ने पाकिस्तान से कहा है कि आप तालिबान से बात करें, ताकि ये बातचीत करने के लिए आए। बात यह है कि तालिबान आ भी जाएंगे। ये जो इस वक्त तापी गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का, तालिबान ने इसकी हिमायत की है। यानी पहली दफा हुआ है। खुद अमेरिकन हैरान हो गए इस बात पे कि तालिबान ने टापी गैस पाइपलाइन की हिमायत कैसे कर दी। तो बात यह कि तालिबान खुद चाहते हैं कि अब वो, उनका भी एक पॉलिटिकल रोल हो, लेकिन अमेरिकन के होते हुए वो कुछ कबूल नहीं करेंगे। एक, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानियों की हुकूमत बननी है तो उसमें अमेरिकन का कोई रोल नहीं है। अमेरिकन को निकलना पड़ेगा, जिस तरह ये वियतनाम से जलीलो ख्वार होकर निकले थे। बेहतर है पहले निकल जाए, वरना लात और जूते मार के अफगान भी निकालेंगे और हम भी इनको दफा करेंगे यहां से।